اچھا بیٹا، اب سبق کے جو جملے ہیں اب ہم کی جملوں کی تشریح کریں گے اور نثر پاروں کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جملے میں سے پہلا جملہ ہے آپ کے پاس کہ جو ماں باپ کے حقوق، پرورش اور محنت کو نہ مانے وہ خدا کے حقوق، نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور لیتا دیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جو ہے جب ہم اس کی جملے کی آپ پہلے جملہ اتارا آپ نے، اب جملہ اتارنے کے بعد جو ہے آپ پہلے حوالہ سبق کا حوالہ دیں گے، کس سبق سے لیا گیا ہے، پھر حوالہ مصنف یعنی اس کے مصنف کون ہیں، اور یہ محمد حسین آزاد ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، بس صرف 2 لائن کا بتائیے گا، اس سے زیادہ کا بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بس کہ ان کو جو ہے ان کی نثر ان کی جو ہے ایک ہی وقت میں بیک وقت جو ہے وہ شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، تاریخ نویس بھی تھے اور نقاد بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے مطلب ان کو بتا دیجیے گا، آپ ان کا تھوڑا سا حوالہ دیجیے گا محمد حسین، اور ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا، پھر اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے گا، اور تشریح کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد پھر آپ تشریح کیجیے گا کہ اس جملے میں محمد حسین آزاد نے جو ہے ماں باپ کے رشتے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا درجہ ماں باپ کا آتا ہے، ماں باپ جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ محبت ہم پر لٹا دیتے ہیں، ودیت کردہ محبت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہمارے لیے محبت دی ہے وہ ساری کی ساری وہ ہم پر لٹا دیتے ہیں، وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں آرام اور سکون پہنچاتے ہیں، ہماری تکلیفوں پر راتوں کو سو نہیں پاتے ہیں، اپنا سکھ اپنا سارا چین ہماری پرورش میں لگا دیتے ہیں، اور جو شخص والدین کے حقوق، پرورش اور ان کی محنت کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، وہ شخص خدا کی نعمتوں کو کس طرح پہچانے گا، اس کا کیا شکر ادا کرے گا؟ والدین تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ لیتے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب ہم ان کا ادب اور احترام ان کا سب اتنا ان کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود اگر ہم ان کا ادب و احترام اور اطاعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا احترام کیسے کریں گے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور لیتا دیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا؟ جب ہم ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جملہ ہے آپ کا کہ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے، باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس جملے اس میں بھی پھر آپ اب آپ جو ہے نا دوبارہ سے بار جو ہے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف نہیں لکھے گا، اب ڈائریکٹ آپ تشریح کیجیے گا، ایک دفعہ لکھ لیا نا بس کافی، یعنی یہاں پر استاد کا رتبہ بھی استاد کے رتبے کو بتایا گیا ہے کہ اس جملے میں کہ استاد کا رتبہ بھی ماں باپ کے برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح یعنی باپ جو ہے جس طرح سے ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کی جسمانی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کی روحانی پرورش کرتا ہے، روحانی طور پر جو ہے اس کو پروان چڑھاتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی روح کو جلا بخشتا ہے۔ استاد شاگردوں کے دل و دماغ کو تعلیم سے منور کرتا ہے، اور تعلیم ہی ہے جو ہمیں اپنے رب اور خود کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا رتبہ یا استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا جملہ ہے آپ کا کہ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہاں پر اس بات کا اس جملے میں جو ہے مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے علاوہ جو ہے بزرگوں کا کبھی خیال رکھنا چاہیے اور بزرگوں کی بھی تجربے سے اور ان کی عقل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کہ کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عمر میں ہی بڑے ہوتے ہیں اور تجربے کار ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی کے سرد و گرم کو جھیل چکے ہوتے ہیں، زندگی کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جو چیز ہم تجربہ کر کے آگے سیکھتے ہیں
وہ چیز یا نتیجہ بزرگ ہمیں پہلے سے بتا دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی رائے کو غور سے سنیں، ان کی رائے کو مقدم سمجھیں، ان کی نصیحت پر عمل کریں اور ان کی ہر بات کو مانیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے جملے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آ جائیے نثر پاروں کی تشریح۔ نثر پاروں کی تشریح یا یعنی پیراگراف کی تشریح۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو پیراگراف آپ کا ہو جاتا ہے کہ رشتہ خدائی پیوند ہے، تو یہ والا تو یہ جو ہے مطلب اس کا میں آپ کو نہیں کروا رہی، اگر آپ خود سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے تمام رشتے جو ہیں وہ اس کی اہمیت ہے، اور رشتہ جو ہے وہ ایک خدائی پیوند ہے جو کہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور جس طریقے سے مطلب اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، اسی طریقے سے ہمارے بہن بھائی اور سارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ کسی کے ساتھ بے توجہی سے پیش نہیں آنا چاہیے، اور سب کے ساتھ احترام اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ زندگی ان کو ساتھ جو ہے خلوص کے ساتھ ان کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، اور یہ تمام رشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اچھا، میں نے جو آپ کو دیا ہے نثر پارا، پہلا ہے اس میں کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے، یہ والا یہ پیراگراف ہے پورا، اور وہ آخر میں کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے اب آپ نثر پارے میں بھی جو ہے وہی پہلے اسی طریقے سے سبق کا حوالہ لکھیے گا، مصنف کا حوالہ لکھیے گا اور تشریح کیجیے گا۔ اور ابھی جو کیونکہ آپ ایک ساتھ ہی سارا کام کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نثر پاروں کی تشریح میں بھی جو ہے وہ صرف سبق کا حوالہ لکھ کے یا ایک لائن مصنف کے حوالے کے لکھ کے جو ہے آپ صرف ڈائریکٹ تشریح کرنا شروع کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کی تشریح میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے اس پیراگراف میں یا اس نثر پارے میں محمد حسین آزاد نے یا مصنف نے جو ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنے پڑھنے والوں کو جو ہے مخاطب کیا ہے، اور ان سے مطلب کہہ رہے ہیں وہ کہ اگر تم اپنے والدین کی بات نہیں مانو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے اور ان کے ساتھ سرکشی کرو گے، تو بہت ممکن ہے کہ یہی بات جو ہے، یہی چیزیں تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی، کیونکہ اسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ پھر تم کسی انسان سے تو کیا اللہ تعالیٰ کے حضور بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ تم نے بھی تو اپنی اولاد کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا جو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی۔ جو شخص اپنے والدین اور بزرگوں کی اطاعت اور خدمت کرتا ہے، ان کا حق پوری طرح ادا کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی پوری طرح ادا کر سکتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ والدین جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کی محنت اور محبت کا صلہ اگر ہم سرکشی اور نفرت سے دیں گے تو اللہ جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، اس کی نعمتوں کا شکر ہم کیسے ادا کریں گے، ہے نا؟ یعنی جو اولاد ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے وہ صاحب اقبال ہوتی ہیں، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ ضریر و خوار ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے والدین اور بزرگوں کی عزت و خدمت کریں۔ دوسرا پیراگراف ہے اس کا، اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، اور پھر یہ پورا پیراگراف ہے، اور اس کی آخری لائن ہے کہ جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اس میں بھی جو ہے مطلب بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس مصنف نے بتایا کہ دنیا میں جو ہے سب سے بڑا مرتبہ یا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کس کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے ہم سب کو دنیا میں اس میں پیدا کیا اور ہماری تمام ضروریات کے سامان اور یہاں تک کہ تمام رشتے ناطے پیدا کیے، جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر حال میں اس معبود کی عبادت اور اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ والدین کا آتا ہے، جنہوں نے ہمیں سنبھالا، ہماری پرورش کی، اور ہم پر جو ہے اپنا ہمیں جو ہے جب ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، جب ہم بہت چھوٹے تھے، جب ہم جو ہے وہ خود سے کھانے پینے کے قابل بھی نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنا سکون اور اپنا آرام چھوڑ کر ہماری پرورش کی۔ وہی ہے جن کی بدولت ہم
دنیا میں وجود میں آئے اور پھر خدا کے بعد وہ ہماری اطاعت اور محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں وہ. یعنی انہوں نے ہمیں، جو ہم کچھ بھی نہیں تھے تو آج ہمیں انہوں نے اس قابل بنایا، یعنی ہم نیستی سے ہستی میں آئے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا آپ کا. اب آپ اس کا سارا کام کیجئے. اللہ حافظ.